قبر کے دبانے سے حفاظت کا وظیفہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا اور قبر کے دبانے سے بھی محفوظ رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ نیا سال، اس نئے سال میں کیا لکھنا چاہیں گے؟ نیکیاں یا گناہ؟ اللہ کی رحمت میں جگہ پانے کا نسخہ۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، ایک ایسی نیکی ہے جو اسے کر کے میرے پاس آئے گا میں اسے اپنی رحمت میں جگہ دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، وہ کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا۔ گوشت کے شوقین متوجہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مسلسل 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اور جو 40 دن تک مسلسل گوشت کھاتا رہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا رب پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ تجھے پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں۔ وہ بندہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ مصافحہ کیا کرو کہ نہ دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا، 3 کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، مخلوق کے عیب چھپاتا اور پیاسوں کو پانی پلاتا۔ تکلیفوں کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کھانے کا قدرے ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا برکت کا باعث ہے، اسے کھانے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ اللہ پاک کو پانے کا نسخہ، جب تک دل سے تکبر، ہرس، کینہ، بغض نکال کر جلا نہ دیا جائے محبوب حقیقی یعنی اللہ پاک نہیں مل سکتا۔ ایسی خاموشی جس سے سلامتی ملے اس گفتگو سے بہتر ہے جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا اللہ پاک اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ چغل خور کا فساد۔ ارشاد حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چغل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر 1 مہینے میں نہیں کر سکتا۔ تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خوشی کے موقع پر باجے کی آواز۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ ناراض ہو جائے، کہے اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے عائشہ، تو مسکینوں کو خالی ہاتھ مت لوٹا دے، کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے۔ اے عائشہ، تو مسکین سے محبت کر اور ان کو اپنے قریب میں جگہ دے، تو اللہ پاک تجھ کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ سے سنا اور چپ چاپ رہا، اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ گناہ کی آگ سے ٹائم برباد نہ کریں، بلکہ نیکیوں کے پانی سے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ جو شخص حکومت حاصل کرنے کی طمع رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس میں انصاف نہیں کر سکتا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہو یا سکون۔ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو نیکیوں اور رب کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ جو کسی مسلمان سے عہد کشنی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اس فرمان عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا جائز نہیں کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے۔ خوش طبعی وہ ہونی چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، مصیبت کے وقت صبر کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔
بندے کو اس لقمے پر بھی اجر ملتا ہے جو خود کھاتا ہے یا اپنی زوجہ کو کھلاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزریں۔ بہترین ماسک وہ ہے جو غیبت، چغلی اور حرام کھانے سے روکے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ اپنے نفس کو خود قابو کیجیے، اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر تم ذلیل و رسوا ہونا نہیں چاہتے تو کبھی کسی سے لڑائی نہ کرو۔ انسان کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ گناہ چھوڑے بغیر توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ واقعات النگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ بچوں کی ضد ختم کرنے کا روحانی علاج۔ بچے اگر ضد کریں تو ان پر اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر روزانہ دم کر دیا جائے، انشاءاللہ ان کی ضد کرنے کی عادت نکل جائے گی۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ حلال و حرام کے معاملے میں ہمیشہ باعمل علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کا ذریعہ شریعت ہی ہے۔